پاکستان کی مسالتی کی کوششوں سے امریکہ ایران مذاکرات کی راہ ہموار، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد کا امکان۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد سے پہلے سے موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ عباس عراقچی کے ٹیلی فونک رابطے میں جنگ بندی سے متعلق اہم امور اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا، کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے جلد پیش رفت کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی تعمیری اور سہولت کار کے کردار کو سراہا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ اور ایران سمیت مختلف ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کے پاس ایسا موقع ہے معاہدہ کرنے کا، ہمارا مقصد واضح ہے کہ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک اچھی ڈیل کو قبول کرے۔ امریکی فوج نے متعدد بحری جہاز قبضے میں لے لیے اور مزید بھی لیں گے۔ اپنا حرمت پر مکمل کنٹرول ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ تجارتی جہاز ہماری شرط پر گزریں گے۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح سے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران نے جو جہاز پکڑے ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے نہیں ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، ہم نے روایتی جنگ سے ہی انہیں ختم کر دیا ہے، جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران سے فوری معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جلدی نہیں، ہمارے پاس وقت بہت ہے، ایران کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، ہم مستقل معاہدہ چاہتے ہیں، ڈیل کی صورت آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیاں تباہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کو تھوڑا لوڈ کیا لیکن امریکی فوج اسے ایک دن میں ختم کر سکتی ہے۔ نہیں جانتے کہ ایران میں لیڈر کون ہے، اعتدال پسند اور سخت گیر گروہ اندرونی انتشار کا شکار ہیں۔ اعتدال پسند ہیں اور نہ ہی شدت پسند، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کا صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل، کہا کہ رہبر موسم کی مکمل پیروی کرتے ہوئے چہرے کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی صدر نے بدنیتی اور ناکہ بندی کو حقیقی مذاکرات میں اصل رکاوٹ قرار دے دیا۔ باقر کالباف نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی میں جنگ بندی بے معنی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ میدان جنگ ہو یا سفارتکاری مکمل مربوط محاذ ہیں، ایران پہلے بھی کہیں سے متحد ہیں۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسن نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کشتیاں اور جدید زیر آب ڈرونز امریکی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر امریکی جہازوں نے حد پار کی تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ امریکی فوج کا مذاکرات میں رکاوٹ بننے والی ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور، احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشن تبدیل کی گئی ہیں۔ تیسرا طیارہ بردار جہاز بھی ایران کے قریب پہنچ گیا۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ میں باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کو خط لکھا کہ پاس ممالک نے امریکہ کو اپنی سرزمین اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایران کا اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے صحافی امل خلیل کو خراج تحسین۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ سچ بولنے کی سزا خاموشی نہیں ہو سکتی، دنیا کو فوری اقدام کرنا ہوگا۔ ایران کو اپنا ہرمز پر ٹول ٹیکس سے پہلی آمدن موصول، ایران نے روس سمیت 2 ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثناء دے دیا۔ ماسکو میں ایرانی سفیر قاسم جلالی کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ استثناء کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسرا فریق چاہتا ہے تو ہم بھی مذاکرات کریں، لیکن اگر ان کا شوق ہے جنگ کرنے کا تو ہم بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد سے متعلق اطلاعات کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات، تیل کی قیمتوں میں کمی، اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی منفی سے مثبت میں تبدیل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ برنٹ کروڈ آئل $106 فی بیرل سے کم ہو کر $104 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI کی قیمت $97 فی بیرل سے کم ہو کر $94 فی بیرل ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، ایران امریکہ مذاکرات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام کی شرکت خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور درپیش عالمی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس ساگڈار کا علاقائی تنازعات کے حل کے لیے بامقصد مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور، تمام ترجیحی امور پر فعال اور مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اسحاق ڈار نے روسی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کر کے انہیں ایران کے امریکہ کے مذاکرات پر اعتماد میں لیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کی میزبانی کا منتظر ہوں۔ اوول آفس میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکے۔ لبنان نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور لبنان کی تعمیر نو کے لیے دنیا سے مالی مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا انخلا نہ ہوا تو لبنان میں امن معاہدہ نہیں ہوگا۔ فرانس لبنان کی مدد کے لیے جلد کانفرنس بلانے کا اعلان۔ ضلع خیبر میں سیکورٹی فورسز کا مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج ہلاک۔ خوارج کے اندر فائرنگ سے 10 سالہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ایس پی آر کے مطابق حوالہ خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ خوارج متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا معصوم 10 سالہ بچے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، اہل خانہ سے تعزیت۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز ابوظہبی فنڈز برائے ترقی کو رقم واپس کر دی گئی۔ گزشتہ ہفتے $2 ارب 45 کروڑ کی رقم واپس کر دی گئی تھی۔ مجموعی طور پر $3 ارب 45 کروڑ کے ڈپازٹ کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ قرض کی ادائیگی کے بعد زیر معاہدہ کے مجموعی ذخائر $15 ارب 9 کروڑ 76 لاکھ ہو گئے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواستیں مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے تحریری جواب میں لکھا کہ بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مخصوص مقصد کے لیے بلانا ناممکن نہیں۔ اسلام آباد کورٹ میں صوبوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ججوں کی واپسی وفاقی توازن کے خلاف ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کے تقاضے متاثر ہوں گے۔ 9 میں سے 5 ججوں کے تبادلے سے عدالتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا بھارت سے سندھ طاس معاہدے کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع۔ بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ سیکورٹی کونسل سے مداخلت کی اپیل۔ عاصم افتخار نے کہا کہ خط نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ بھارت سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے۔ مسئلہ کشمیر خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر دیر پا امن ممکن نہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے تحقیقات اور شواہد کے بغیر پہلگام فاسٹ فلیگ کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں حقائق کے منافی قرار دی تھیں۔ کہا کہ بھارتی سرپرستی میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ خود مختاری اور علاقائی عوامی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کا ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کی بدولت ممکنہ عالمی جنگ روکی۔ کروڑوں انسانی زندگیاں بچ گئیں۔ اسلام آباد نے حالیہ سفارتکاری کے ذریعے نئی امید کو جنم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سفارتکاری کے عالمی دن پر بیان۔ عالمی امن کے لیے خدمات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ کہا کہ زبردست سفارتکاری ہی پوری دنیا میں امن، تجارت اور سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل بھی مثبت سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ سفارتکاری تنازعات کو حل اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا نام ہے۔ ثانیہ گل پلازہ کے متاثرین تنہا نہیں، حکومت سندھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ثانیہ کے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھائیں۔ سندھ حکومت پلازہ کی دوبارہ تعمیر کا وعدہ پورا کرے گی۔ جوڈیشل رپورٹ کے مطابق ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ ثانیہ گل پلازہ میں لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی۔ 63 کیسز میں ادائیگی ہو چکی ہے۔ ہر خاندان کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ حکومت نے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وعدے کے مطابق فیکٹریوں کی بحالی کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ سہیل آفریدی کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی اور شہری نظم و ضبط بہتر بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں ناصر باغ روڈ کو پی ڈی اے کے دائرہ اختیار میں دینے کی تجویز پر اتفاق۔
बाग नारान और शालमान पार्क में तफरीही मंसूबा खत्म करने और सिक्योरिटी रकम वापसी की मंजूरी। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के सबब मंसूख शुदा 171 प्लॉट्स की बहाली के लिए एक बार रियायत देने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बहाली वाजबात की अदायगी और खिलाफ वर्जी खत्म करने से मशरूत होगी। बिजली की मौसम पैदावारी सलाहियत में कमी 11,000 मेगावाट से तजावुज कर गई। पावर डिवीजन के मुताबिक 969 मेगावाट का नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। 747 मेगा गुदू कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट आदि सलाहियत पर काम कर रहा है। मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 46,000 मेगावाट है। मौसर ऑपरेशनल सलाहियत कम होकर तकरीबन 29,000 मेगावाट रह चुकी है। गुजरात के वहाँ इलाके गाजी चक में इंसानियत सोच वाकया। स्कूल जाते हुए 9वीं क्लास की तलबा से मुबैना ज्यादती। तलबा को बेहोशी की हालत में मुलजिम स्कूल के बाहर फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची के 26 साल साले आसिफ ने फोर्ब्स अरबपतियों की फहरिस्त में जगह बना ली। साले आसिफ अमरीकी इदारे MIT से अपने 3 साथियों के हमरा कोर्सोर के शरीक बानी हैं, जो मसनूई ज़हानत पर मबनी एक जदीद कोड एडिटिंग टूल फराहम करने वाली तेज तरीन तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी कंपनी है। नवंबर 2025 में कोर्सोर ने एक बड़े सरमाकारी राउंड के दौरान 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग हासिल की। उसके बाद कंपनी की मजमूई मालियत 29.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मीम्स के तूफान में किसी चेहरे पर मुस्कान तो कोई हुआ हलकान। एक तरफ GD बैंस के इस्लामाबाद आमद पर पाकिस्तानियों की मीम्स ने दुनिया भर में तहलका मचाया, तो दूसरी तरफ एक शहरी पुलिस के निर्गे में आ गया। इस्लामाबाद के बासी को सोशल मीडिया पर तर्नूल पार्टो को अपना हुर्मत करार देने की मजाहिया पोस्ट महंगी पड़ गई। पुलिस ने खुर्रम नजीर को गिरफ्तार करके नक्श अमन की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मकामी अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि तर्नूल फाटक बंद कर दें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सोशल मीडिया सार्फिन का इजहार नाराजगी। कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा तंजो मिजाज कोई भी जुर्म तो नहीं था जिस पर गिरफ्तार किया गया। जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे हैं। किसी भी वक्त बारिश का इम्कान। शांगला और सखी सरवर समेत दीगर इलाकों में बारिश और ज़्यादाबारी। शांगला में अलपोरी और दीगर इलाकों में तेज बारिश और ज़्यादाबारी। बारिश और ज़्यादाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। सखी सरवर और पोहे सुल्तान में मूसलाधार बारिश। शहरी बारिश में नहाकर इंजॉय करते रहे। मक्का मुकर्रमा में हाई सीजन की तैयारियां। आखिरी मराहिल में दाखिल। मिना में लाखों आज़मीन हज की रिहाइश के लिए वसी पैमाने पर खैमे नस्ब। दुनिया भर से हुजाज इकराम की आमद का सिलसिला तेजी से जारी। सऊदी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, तिबी सहूलियात और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।